أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المصدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا. صلوات. یہ مجلس اعضا، حاضرین مجلس اعضا، ذاکرین مجلس اعضا کی حاجات کی برابری کے لیے بلندتر صلوات. سورہ مبارکہ سبا کی 46ویں آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے سے ہمیں ایک نصیحت کی ہے. آیات تو قرآن میں 6000 سے زیادہ ہے، مگر پورے قرآن میں صرف ایک آیت ہے جس میں اللہ نے کہا کہ میں ایک نصیحت کرتا ہوں. نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، انسان بنو، اخلاقیات اچھے کرو، گھر کے معاملات صحیح رکھو. یہ سب نصیحتیں قرآن میں ہیں، مگر اللہ نے ان ساری نصیحتوں کو نہیں کہا کہ میں ایک نصیحت کرتا ہوں. یوں کہہ لوں کہ سارا قرآن نصیحتوں پر مشتمل ہے، مگر کسی نصیحت کو بھی اللہ نے نصیحت نہیں کہا. ایک نصیحت کہی کہ میں نے تمہیں صرف ایک نصیحت کی ہے. اب اندازہ لگائیے کہ ہزاروں نصیحتوں میں کسی کو نصیحت ہی نہ کہے. مثلا میں اس بچے کو سمجھاؤں بیٹا جھوٹ نہیں بولتے، یہ نصیحت ہے. بیٹا سچ بولتے ہیں، یہ نصیحت ہے. غیبت نہیں کرتے، یہ نصیحت ہے. قرآن مجید میں ایسی نصیحتیں ہزاروں ہیں، مگر اللہ نے نہیں کہا کہ یہ میری نصیحت ہے. اللہ نے صرف ایک جگہ کہا کہ میں صرف ایک نصیحت کرتا ہوں. قل، میرے حبیب کو بھی تم پہنچاؤ، یعنی نبی کے ذریعے سے نصیحت ہو رہی ہے. قل، اے میرے حبیب کہہ دو امت کو، انسانوں کو کہہ دو. قل، کہہ دو انما اعظکم بواحدہ، بتحقیق میں تمہیں صرف ایک نصیحت کرتا ہوں. اعظکم، تمہیں نصیحت کرتا ہوں بواحدہ، صرف ایک. ان تقوموا للہ، اس ایک نصیحت پر اللہ کی خاطر قیام کرو. مثنی و فرادا، مل کر اجتماعی صورت میں یا اکیلے رہنے. اکیلے رہنے والا خود کو اکیلا نہ سمجھے، اور مجمع میں آ جانے والا خود کو متکبر نہ بنے. یہ لشکروں کی بنیاد پر بازو سیدھا کرنے والا کوئی اور ہوگا. میدان میں تنہا رہ کر بھی لشکر کی طرح لڑنے والے کو علی کہتے ہیں. ہزاروں کا لشکر لے کر آئے اور پھر لشکر کے روپ میں اور لشکر کے ٹیک پر اور سہارے پر
میدان میں ڈٹنا کسی اور کا کام ہوگا۔ میرے مولا فرماتے ہیں لو اجتماع العرب علی قتالی، اگر سارا عرب مجھے قتل کرنے کے لیے جمع ہو جائے، اس طرف سارا عرب کھڑا ہو، ادھر اکیلا علی کھڑا ہو، لما واللہ تو پشت دکھا کر نہیں جاؤں گا۔ میدان چھوڑ کر علی نہیں جائے گا۔ لہذا مل کر کرو یہ کام۔ انما اعظکم بواحدہ، ایک نصیحت کر رہا ہوں، اس ایک نصیحت کے لیے کام کرو، محنت کرو، قیام کرو، مشقت اٹھاؤ، خرچہ کرو، اکیلے رہ جا یا اجتماعی کرو۔ اب وہ ایک نصیحت کیا ہے جس کے لیے اللہ نے اتنے سجا کر اہتمام کے ساتھ اعلان کیا ہے، اور اعلان کیا کہ مل کر بھی یہ کام کر سکتے ہو اگر توفیق ہو جائے، اور نہیں تو اکیلے رہے کرتے۔ وہ ایک نصیحت کیا ہے؟ میرے مولا امام محمد باقر علیہ السلام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اللہ نے اعلان کیا قل انما اعظکم بولایت علی، میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں اور وہ ہے ولایت علی۔ علی سے جڑ جاؤ، علی کے ساتھ رہو، چاہے مجمع کی صورت میں رہو یا اکیلے رہو۔ اگر تمہارا کوئی ساتھ دینے والا نہ ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ کام نہیں کر سکتے۔ اکیلے بھی رہ جاؤ تو پھر میثم تمار کو یاد کر کے میدان میں، تنہا بھی رہ جاؤ تو سلمان فارسی کو یاد کر کے میدان میں، کوئی ساتھ نہ دے رہا ہو تو مالک اشتر کو یاد کرنا، وہ بھی اکیلا تھا اور مولا ہی تھا۔ انما اعظکم بواحدہ، میں ایک نصیحت ولایت علی کو۔ مجھے اور آپ کو اللہ کا جتنا شکر کرنا چاہیے کسی اور پر تو بنتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جو بغیر محبت علی کی نمازیں پڑھے گا وہ نمازیں مار دی جائیں گی، بغیر حب علی کے جو روزے رکھے گا وہ فاتح ہوں گے، بھوک مرنا ہوگا، روزہ نہیں ہوگا، بغیر محبت علی کے جو حج کرے گا وہ قسمت کا چکر ہوگا، کعبے کا چکر۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ ہمارے مجلس میں تھوڑی سی موسم کی سختی ہوتی جا رہی ہے، کچھ تو موسم بھی گرم ہوتا جا رہا ہے اور کچھ ہماری گرمی بھی ہے، اور محبت کی گرمی تو سب گرمیوں کو بھاری ہے۔ بات پڑھے ذرا محمد آخر تک جو میرے دوست بیٹھے ہیں سب مل کر سلوات ہو دیا۔ اس سے بڑی بڑی اور بلند سلوات بات آگے چلے، میرا دل کر رہا ہے دو چار جملے اور کہہ لیں۔ جو بغیر حب علی کے زکوٰۃ دے گا فضول خرچی کرے گا، اس کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی۔ جو بغیر محبت علی کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر دے گا وہ سزا ضرور ہوگی، عبادت نہیں۔ لہذا سب سے بنیادی اور کلیدی کام یہ ہے کہ پہلے دل میں علی کو بساؤ، پھر زبان پہ نبی کا نام لاؤ، پھر زبان پہ اللہ کا ذکر لے کر وہ جو قرآن میں کہا ہے نا حبل اللہ کو پکڑے رکھو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور جھگڑے میں نہ پڑو۔ یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ کہاں لٹکی ہوئی ہے؟ میر باگورچانی میں کہیں لٹکی ہوئی ہے، میر پرخاص میں کہیں لٹکی ہوئی ہے، حیدرآباد میں ہے، مکے میں، مدینے میں، کہاں لٹکی جسے پکڑ لیں؟ قرآن حکم دے رہا ہے اللہ کی رسی کو پکڑو، وہ رسی ہے کہاں؟ اللہ کی رسی کو پکڑ لیں اور جھگڑے میں نہ پڑے۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پہ قائم رکھ،
یہ سیدھا راستہ کہاں ہے؟ کراچی سے اسلام آباد جاتا ہے، مکے سے مدینہ آتا ہے، یہ کربلا سے نجف جاتا ہے، یہ سیدھا راستہ ہے کہاں جس پہ چلیں گے تو ہم سچے ہوں گے؟ وہ راستہ ہمیں کوئی بتا دے، یہ رسی ہمیں کوئی بتا دے۔ یہ رسی بھی ہمیں عزیزوں کہیں دنیا میں ظاہر میں نہیں ملے گی، وہ راستہ بھی کہیں مشرق اور مغرب نہیں جاتا، یہ راستہ بھی اندر ہے اور یہ رسی بھی اندر ہے۔ اپنے اندر تلاش کرو، علی بستہ ہے۔ نہیں ہو سکتا کہ کوئی صحیح انسان ہو اور والی والا نہ ہو۔ ایک صاحب سے کہنے لگے کیا کریں کہ مولا علی کی محبت عام ہو جائے؟ میں نے کہا انسان بنا دو، خود مولا ہی ہو جائے گی۔ یہ جو علی کو نہیں مانتے نا، ان کو انسان کہنا یہ انسانیت کی توہین ہے۔ معاشرے کو انسان بنا دے، خود بخود مولا کے دروازے میں لوگ آ جائیں گے۔ انسان ہونے کی علامت ہے علم دوستی، علم سے پیار، یہ انسان ہونے کی علامت ہے۔ جو علم سے پیار کرے گا، جو علم میں آگے بڑھے گا، وہ بہتر انسان ہوگا۔ حضرت آدم اور فرشتوں میں یہی فرق تھا۔ آدم افضل اس لیے ہوئے نا کہ فرشتوں سے زیادہ جانتے تھے، جو زیادہ جانے گا وہ بہتر انسان ہوگا۔ غیرت مندی، شجاعت، عزت، سخاوت، یہ انسانی قدریں ہیں۔ سخی کوئی ہو خود بخود انسان ہے، شجاع کوئی ہو خود بخود انسان ہے۔ وہ جانور ہوتا ہے کہ جو اپنے مفاد کے لیے لڑتا ہے، جو بہادری اور مانے بہادری رکھتا ہو وہ انسان رکھتا ہے۔ جتنی انسانی قدریں ہیں، اگر کوئی ان کا طلبگار ہے تو اسے اس دروازے پر خود بخود پہنچنا ہوگا جس دروازے کے صاحبان در کے پاس یہ کمالات ہیں۔ مولا علی سے بڑا عالم میں ان بچوں اور جوانوں کو لقمہ دے رہا ہوں، جا کے بولو اس جوان سے کہ جو تم سے کہتا ہے کہ تم علی کو چوتھے نمبر پہ کیوں رکھتے ہو، اسے جواب دو کہ ہم علی کو چوتھے نمبر پہ نہیں رکھیں گے، ہم علی کو پہلے نمبر پہ مانتے ہیں۔ اور پہلے نمبر پہ ماننے کا ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ علی سب سے زیادہ عالم تھے، علی سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا۔ کسی کا بھی آپ احترام کرتے رہے، پہلے میں بول دوں کچھ بھی، آپ کچھ بول دیں، آپ میرے بول دیں، آپ کے بولنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ قرآن بولے اللہ بات کرے، رسول اللہ فرمائے، میں کہتا رہا ہوں، کچھ بھی کہتا رہا ہوں، نظریہ بناتا رہا ہوں، میرے نظریہ بنانے سے کیا ہوتا ہے؟ میں ہوں کون؟ ہمارے علاقے کے اندر کوئی اگر کھڑا ہو کے تقریر کرتے تو صاحب اس نے کہہ دیا، کون ہے وہ کہنے والا؟ ڈاکٹروں کے خلاف تقریر اگر کوئی کر رہا ہو تو پوچھا جائے گا نا یہ خود کون ہے؟ اسے انگلش میں اپنا نام لکھنا نہیں آئے گا، یہ نسخوں پہ تبصرے کر رہا ہے، پوچھا جائے گا نا کون ہے؟ جو چاہے وہ بھی بول دیجیے۔ مولا علی چوتھے نمبر پر ہے، جملہ دیا کرو، عجیب منطق نہیں ہے، عجیب بات نہیں ہے۔ علی دنیا میں چوتھے نمبر پر ہے اور قیامت میں پہلے نمبر پر۔ سب ہونے کے بعد چل کر جائیں گے، علی کے بغیر نہ جنت حلوہ ہے محمد والا۔ جو آخرت میں پہلے نمبر پر اور پہلے درجے پر ہے اسے اس دنیا میں پہلے نمبر پہ مان لو۔ اور میں سنی بھائیوں سے مخاطب ہوں، ذرا اپنے نظریے پہ نظر ثانی کرو۔ خود حضرت ابوبکر نے تو نہیں فرمایا کہ علی سے افضل ہوں، خود حضرت عمر نے تو نہیں فرمایا کہ میں علی سے افضل ہوں، کبھی حضرت عثمان نے نہیں فرمایا کہ میں علی سے افضل ہوں۔ یہ مریدوں کو کیا ہو گیا؟
کائنات میں کوئی عورت نہیں ہے جس نے علی جیسا بچہ جنا ہو. وہ تو علی کے برابر کسی کو نہیں مان رہے. کم سے کم سنی ہی ہو جاؤ. توجہ ہے؟ خفا تو نہیں ہے؟ اس ممبر سے پیار سے بات ہوگی, نظریہ بیان ہوگا مگر شفقت کے ساتھ. سنی ہماری جان ہے, سنی بھائی نہیں ہے, جان ہے. لہذا حق ہے مجھے کہ میں اپنے نظریے کا دفاع کروں, مگر یہ حق نہیں ہے کہ میں کسی کی دل آزاری کروں. نظریے کا دفاع اور ہے, دل آزاری اور ہے. ممکن ہے کہ نظریے کا دفاع بھی ہو جائے اور برا بھی نہ لگے. اب یہ خطیبوں کو اور ذاکروں کو کچھ اپنے الفاظ کو بہتر کرنا ہوگا کہ کسی کو برا بھی نہ لگے اور بات بھی ہو جائے. ہم یہاں چڑھانے کے لیے تو بیٹھے نہیں ہیں, ہم یہاں توڑنے کے لیے تو آئے نہیں ہیں. علی کے دروازے پر اگر 2 آدمیوں کا بھی کمی ہو گئی اور مجمع کم ہو گیا, علی کا دروازہ چھوڑ کر میری وجہ سے کوئی چلا گیا, تو کل علی کو جواب تو مجھے دینا ہے. لہٰذا ممبر پہ بیٹھ کے میں کوئی آپ سے افضل نہیں ہو گیا جو آپ کی توہین کروں. جی یہاں بیٹھنے سے میں آپ سے افضل نہیں ہوں, افضل تو سب سے زیادہ آپ ہیں. معصوم نے سب سے زیادہ فضیلت سامع کو اور عزادار کو اور مجلس میں بیٹھنے والے کو دی ہے. دوسرے درجے پر مجھے یعنی ذاکر کو فضیلت ہے. میں دوسرے درجے کا شہری ہوں مجلس میں, اور بانی کا درجہ تیسرا ہے. من بکا, معصوم فرما رہے ہیں, جو حسین پر روئے آپ, اور اب کا جو رلائے میں, اور تباہ کا جو مجلس کرے بانی. تو فضیلت میں پہلے آپ, لہذا یہاں بیٹھ کر میں آپ کی توہین نہیں کر سکتا. فرض کرے کسی بچے کو, کسی بزرگ کو کوئی ضرورت پڑ جائے باہر جانے کی اور وہ جانا چاہے اور میں پھر سے ڈانٹ کے تو بیٹھ جاؤں, مجلس خراب نہیں کروں. کس مشکل میں بھی جانا, کیا ضرورت پڑ گئی اس کو. میں ممبر سے تو ساری ضرورتیں نہیں بتا سکتا, کیا معلوم اسے کیا ضرورت پڑ گئی, وہ جانا چاہتا ہے, اسے جانے تو رستہ ہو. اور کسی کے اٹھنے سے مجلس خراب نہیں ہوگی, کسی کے جانے سے مجلس خراب نہیں ہوگی, کسی کے آنے سے مجلس صحیح نہیں ہوگی. یہ مسئلہ ہی روحانیت کا ہے. یہاں تو کیفیات ہی کچھ اور ہے. یہاں آنے والا طہارت قلبی کے ساتھ بیٹھا ہے, یہاں آتا گناہگار ہے, جاتا توبہ کر کے. یہاں آتے اس لیے ایک صلوات اور پڑھے محمد وآلہ. آرام سے لے کر آئیے بزرگ ہیں, آرام سے, آرام سے ایک صلوات اور پڑھیں گے. اس سے بہتر صلوات پڑھ دیجیے. بات آگے چلے. میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں, ان تقوموا للہ مثنی و فرادا. علی کی ولایت کی خاطر قیام کرو, مجلس کرو, خرچہ کرو, اہتمام کرو, مجلس میں آ کے بیٹھو, مجلس پڑھو, مجلس سنو. جو جتنا کر سکتا ہے علی کی خاطر کرے گا. عجیب بات ہے, اللہ کے پاس جاتے ہیں وہ علی کے پاس بھیج دیتا ہے, اور علی کے پاس جاتے ہیں وہ اللہ کے پاس بھیج دیتا ہے. جی جی نبی کی رحمت کے بعد ایک شخص مدینے میں آیا, حضرت ابوبکر کے دور حکومت. کہنے لگا سرکار نے فرمایا تھا مدینے آؤ گے تو کھجوریں دوں گا.
نبی نے مجھے کہا تھا میں آگے اب سرکار نہیں ہوں، کا وارث کون ہے؟ اس جملے میں بہت کچھ پہنچ گیا. کہنے لگا نبی کا وارث کون ہے؟ فوراً حضرت ابوبکر نے آواز دی علی کو بلاؤ. مولا علی تشریف لائے، فرمایا علی یہ کھجوریں مانگ رہا ہے میرے مولا، نبی نے کہا تھا کہ مدینے آؤ گے تو دوں گا. اسے کھجوریں دے دیجیے. وہاں رکھی ہوئی تھی کھجوریں، سرکار نے میرے مولا علی نے مولا کی کھجوریں رکھی ہوئی تھی، مولا نے چند مٹھی کھجوریں اس کی دامن میں ڈال دی. تو وہاں بیٹھے ہوئے اصحاب نے کہا کہ حضرت ابوبکر یہ کام تو آپ بھی کر لیتے، خاص طور پر علی کو کیوں بلایا؟ فرمایا جب میں غار میں نبی کے ساتھ تھا تو ساری رات یا اللہ کی بات ہوتی رہی یا علی کی بات ہوتی رہی، اور علی کی بات کرتے ہوئے میرے مولا نبی نے یہ کہا کہ میرے ہاتھ کی گرفت اور علی کے ہاتھ کی گرفت ایک جیسی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دیکھیے قیام جو اللہ نے خود دیا ہے کہ قیام کرو اس ایک نصیحت کے ساتھ. قیام یعنی محنت، مشقت، قربانی، خرچہ، حرکت، تحرک. آپ کو چل کر آنا پڑے گا مجلس میں. مجھے مثال 3-4 گھنٹے کا سفر کر کے آنا پڑے گا. رستے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر کچھ ہو جائے گا تو یہی شہادت کی موت ہے. اس وقت یہ حسینی مدرسہ لگا ہوا ہے. دنیا کے لوگ جگہ جگہ مدرسہ بناتے ہیں، جگہ جگہ علم لگاتے ہیں. یہ جو ہم علم لگاتے ہیں، علم دور سے بتاتا ہے حسین کا مدرسہ ہے آجا، اور ہم مڑ مڑ کر علم کو سلام اس لیے کرتے ہیں کہ یہ حسینی درسگاہ ہے. اور اس حسینی درسگاہ کا حسن ہی کچھ اور ہے. یا چھوٹا سا بچہ بھی کچھ لینے اور سیکھنے آیا ہے، بزرگ بھی سیکھنے آئے ہوئے ہیں، پروفیسر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، انجینئر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، فیکٹری کا مالک بھی بیٹھا ہے، 2000 ایکڑ کا زمیندار بھی بیٹھا ہے، فیکٹری میں گاڑی چلانے والا اور ڈرائیور بھی بیٹھا ہے، روڈ پہ ٹھیلا لگانے والا بھی ہے اور موچی بھی بیٹھا ہے. ہر طبقہ فکر یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اور ہر شخص کچھ نہ کچھ لینے ضرور آیا ہے. یہ اس مدرسے کا حسن ہے کہ ہر شخص کچھ نہ کچھ لے کے ضرور جائے گا. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں مجلس میں گیا تھا اور میں خالی ہاتھ آ گیا. توجہ کر لیا. ایک فیکٹری کا مالک بیٹھا تھا، اس کے ہزاروں نوکر ہیں اور ان نوکروں میں سینکڑوں ڈرائیور ہیں. ایک ڈرائیور کودتا پھاندتا مجلس میں آیا اور مالک کے آگے آگے بیٹھ گیا، اور بیٹھتے بیٹھتے بے خیالی میں مالک کو لات بھی مار دی. اب یہ مالک ہے فیکٹری کا، ہزاروں اس کے نوکر ہیں. ایک مرتبہ چھپ کے دیکھا تو اسی کی فیکٹری کا ایک ڈرائیور ہے. اب یہ سوچنے لگا کہ اسے ڈانٹے تو فوراً حسین نے خیال ڈالا یہ تمہارا نوکر نہیں ہے، یہ میری بارگاہ میں آیا ہے، جیسے تم میرے فقیر ہو ایسے یہی تمہارا میرا. یہ تربیت یہاں سے مل رہی ہے، اس مدرسے سے ہی تربیت مل رہی ہے. میں امام بارگاہ کے باہر 2 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھ جاؤں گا، مگر یہاں فرش پہ بیٹھنا ہے. میں جس گھر سے نکل کر آیا ہوں میں 5 کروڑ کا بنوایا، میں مثال دے رہا ہوں. آپ میں ایسے لوگ ہیں جی، ہمارا اتنی زیادہ زمینیں ہیں، اتنا زیادہ مال ہے، لیکن جب ادھر آ کر بیٹھے تو بٹی پر بیٹھے. جو اپنی ذات کی نفی کرنا سکھائے اسے حسینی نہ مت سکھائے. یہاں ہم اپنی تربیت کرتے ہیں. یہ معصوم فرما رہے ہیں مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے. کیسے اس حدیث پر عمل ہوگا؟ کیا کہیں سے سلام لگائیں، خودکشی کریں، گلے پہ چھری پھیر دیں؟ معاذ اللہ یہ فرما رہے ہیں. فرما رہے ہیں مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے. اس سے پہلے کہ بدن کو موت آئے اپنی میں کو مارنا، اپنی انا کو مارنا، اپنی ذات کی نفی کرو. مولا حسین فرماتے ہیں من کانا فاضلا فینا فلیرحم معنا.
جو اپنے آپ سے اپنی ذات سے ہاتھ اٹھانے کو تیار ہے وہ مجھ حسین کے ساتھ چلے. حسین کے ساتھ چلنے کے لیے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ مجھے ذات کی نفی کرنی. ارے عجیب بات ہے، اگر کسی روڈ رستے پر کسی کا ہوٹل میں، کسی سرائے میں، کسی محفل میں کوئی کسی سے تکرار کر رہا ہو تو آواز آتی ہے تم مجھے جانتے نہیں ہو. مجھے بڑا آدمی ہوتا ہے نا، تم مجھے جانتے نہیں ہو. اچھا اب یہ جملہ تو ہر ایک بولنے لگا ہے. اگر کبھی آپ سے میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، اگر کبھی آپ سے کوئی کہنا تم مجھے جانتے نہیں ہو تو اسے پلٹ کے کہو تم جانتے ہو اپنے آپ کو. تم اگر اپنے آپ کو جانتے ہوتے تو یہ لہجہ ہی نہ اپناتے. یہ لہجہ بتا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو ہی نہیں جانتے. جو صاحبان حیثیت لوگ تھے، محمد اور علی، سیدہ اور حسنین، جنہیں حق ہے کہ کہیں تم ہمیں جانتے ہو، وہ فقیروں کے ساتھ بیٹھتے، وہ مسکینوں کے ساتھ بیٹھتے. یہ جو ولایت علی ہے جس کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ایک نصیحت کرتا ہوں کہ ولایت علی کی خاطر قیام کرو. ولایت کے میرے عزیزوں دو معنی ہیں. ایک ولایت بے معنی محبت اور ایک ولایت بے معنی حاکمیت. مولا علی کی ولایت کی خاطر قیام یعنی علی کی محبت کی خاطر قیام. محبت عام کرو، لوگوں کے دلوں میں محبت علی لا کر. اس کے لیے جو کر سکتے ہو کرو. خرچہ کرنا ہے، محنت کرنی ہے، مشقت کرنی ہے، قربانیاں دینی ہے، محبت علی عام کرنی ہے. ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. ہمارے نظام کا ایک ہی دستور ہے اور ایک ہی ایجنڈا ہے، وہ ہے علی کی محبت عام کرنا. کسی طرح مولا علی کی محبت عام ہو جائے، اس کے لیے خرچہ کرنا ہے. اور جتنا اہتمام کیا جائے گا اتنا مولا کی طرف لوگ توجہ کریں گے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ جی میرے بچے نمازی نہیں ہیں، کیا کہوں کہ میرے بچے نماز پڑھنے لگے. میں نے کہا آپ بتائیے آپ کیسے پڑھتے ہیں نماز. جب ان سے تھوڑی سی گفتگو ہوئی تو معلوم ہوا کہ وہ نماز جیسی پڑھتے ہیں ایسی نماز سے تو بچوں کو محبت ہوگی نہیں. گندے کپڑوں میں نماز، بال بگڑوں میں نماز، پھٹے ہوئے کپڑوں میں نماز. جن کے پاس ہے میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ویسا نہ کریں. اور جہاں نماز مٹی بھری ہوئی ہے اور سجدہ کالی ہو گئی ہے اور تسبیح اور مسجد چمک رہی ہے تو کیسے نماز سے بچوں کو محبت ہوگی. میرے گھر میں تو اچھا کارپیٹ بچھا ہوا ہے لیکن مسجد کی چٹائی کھڑی ہوئی ہے. میرے گھر کا پنکھا تو جلا ہوا نہیں ہے مگر مسجد کا پنکھا جلا ہوا ہے. تو اس بچے کو نماز سے محبت کیسے ہوگی؟ جس چیز سے محبت ہمیں ڈلوانی ہے نا اس پہ خرچہ کرنا پڑے گا. جس چیز سے بھی ہمیں محبت کروانی ہے اس پہ اہتمام کرنا ہوگا، خرچہ کرنا ہوگا تو محبت خود بخود ہوتی چلی جائے گی. اگر مجھے مجلس سے رغبت دلانی ہے، ماتم کے قریب لانا ہے لوگوں کو تو مجھے خرچہ کرنا پڑے گا، ریاض کرنی پڑے گی، اہتمام کرنا ہوگا، قالین بچھوانا ہوگا، مائک لگوانا ہوگا، انتظام کرنا ہوگا، خرچہ کرنا ہوگا. خبردار یہ نہ کہو کہ حسین کے نام پہ یہ نیاز کھلائی جاتی ہے، کیا فائدہ اس کا؟ سارے پاکستان کی مجلسوں کا پیسہ ایک جگہ جمع کر کے ایک بہت بڑا ہاسپٹل بنا دیجئے. 1 سال مجلس نہ کیجیے اور ہاسپٹل بنا دیجئے، دنیا کے لوگ آتے علاج کروائیں. ایک اور آواز آئی سارے پاکستان کی مجلسوں کے پیسے جمع کر کے ایک جگہ کر لیجیے اور ایک بہت بڑی یونیورسٹی بنوا دیجیے. میں نے ان دونوں کو دیکھا اور میں نے کہا تم نہ ہاسپٹل کو جانتے ہو کہ کیا ہے، تمہیں پتا ہے یونیورسٹی کسے کہا جاتا ہے. جو یونیورسٹی مجلس بند کروا کے قائم کرنا چاہتے ہیں نا انہیں لا کر مجلس میں بٹھاؤ اور ان سے پوچھو دنیا کی کون سی یونیورسٹی ہے. میں کیمبرج بھی گیا ہوں، آکسفورڈ بھی گیا ہوں، پاکستان کی یونیورسٹیاں بھی دیکھی ہیں. دنیا کی کون سی یونیورسٹی ہے جس میں ایسی کلاس لگی ہوئی ہو؟ ہر شخص کچھ نہ کچھ لینے آیا ہوا ہے اور جوتیاں اتار کر بیٹھا ہے. یہ میرا جملہ تکراری ہو تو مجھے معاف کیجیے گا. ہم میں سے کوئی بھی جوتیاں پہن کے مجلس میں نہیں بیٹھا، سب نے جوتیاں اتاری ہیں. علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے. اپنی دنیا چھوڑ کر مجلس سے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
میں جھگڑا نظر آئے، لڑائی نظر آئے، دو عزادار، دو نمازی، دو مومن، دو شیعہ، دو محب اہل بیت لڑ رہے ہو تو سمجھ لیجئے یہ امام بارگاہ میں جوتیاں پہن کے آیا ہے، یہ دنیا کے مفاد کی خاطر آیا ہے۔ لیکن ہمیں مشق کروائی جاتی ہے کہ یہ مقدس وادی ہے، یہاں لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے، یہاں اپنی ذات کی نفی کرنی ہے۔ محبت اہل بیت بڑھے گی دلوں میں، لوگوں میں۔ میرے اپنے بچپن میں وہ رنگ نہیں تھا مجلسوں میں جو آج ہے۔ اس مجمع میں تو کوئی فرشتہ نہیں بیٹھا ہونا جنہیں میں جانتا ہوں، ایک دوسرے کو تو جانتے ہیں نا، اپنے آپ کو تو جانتے ہیں نا، فرشتہ نہیں ہے، ہم فرشتے تو نہیں بیٹھے۔ یہ مجلس جب ہوتی تھی اب سے 50 سال پہلے تو شاید 25 سال کے بیٹھے ہوتے تھے، آج 5000 ہو گئے، یہ 5000 کہاں سے آ گئے؟ یہ آپ نے ریاضت کی ہے، مجلس کی ہے، نیاز نظر کی ہے، حسینیوں میں اضافہ ہو گیا۔ اور سندھ میں تو حسن ہی کچھ اور ہے، یہاں اکثریت میں اہل سنت کی مجلسیں ہیں اور ماتم ہے اور عزاداری ہے۔ علم کے جلوس، ذوالجلال کے جلوس اہل سنت کے، خاص طور پہ خیر پور ڈسٹرکٹ میں اور آپ کے حیدرآباد ڈویژن کے اندر تو اس کی مثالیں سینکڑوں ہیں۔ علم کا پرمٹ ہے سنی کے نام، سینکڑوں کی تعداد میں اہل سنت کے نام جلوس ہیں۔ کچھ لوگ آئے کہیں سے، بلکہ وہ تھے یہیں، پیسہ نہیں اور جائے تو نکلے تبلیغ کرنے کے لیے، کہنے لگے یہ کیا لگایا ہوا ہے؟ کہنے لگے علم ہے۔ کیا لگایا ہوا ہے؟ علم ہے۔ تو یہ جلوس کیوں نکال رہا ہو؟ یہ ماتم کیوں کر رہے ہو؟ تم سنی نہیں ہو؟ ہاں سنی ہے۔ پھر یہ ماتم کیوں کر رہے ہو؟ تم سنی نہیں ہو، یہ زلزلہ کیوں نکال رہے ہو؟ ہاں سنی ہے، زلزلہ کیوں نکال رہے ہو؟ کہنے ہمارے نکلتا آیا ہے دادا پردادا سے۔ کہنے یہ تو شیعہ کرتے ہیں، تو کہنے ہم بھی شیعہ ہو جاتے ہیں۔ ایک بڑی تعداد میں اہل سنت شیعہ ہوئے ہیں ان کی فونڈی تبلیغ کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا علم اتار دو، انہوں نے کہا جلوس بند کر دو، انہوں نے کہا جلوس بند نہیں کریں گے، میرے پردادا کرتے تھے ایسے۔ کتنے ہی ہندو ہیں اس صوبے کے اندر کہ جو اہل بیت کی محبت سے سرشار ہے۔ اہتمام کرنا ہوگا محبت علی کا۔ دماغ ٹھیک کر لیجئے، ضمیر بیدار کر دیجئے، سب علی کے دروازے پر آ جائیں۔ یہ یوں ہی نہیں کہہ دیا ہے کہ انسان کو بیدار کو بولنے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے، بیداری بڑھ رہی ہے اور حسینیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک ولایت یعنی محبت، ایک ولایت یعنی حاکمیت۔ ہم مولا علی کی حاکمیت کا انتظار کر رہے ہیں جسے ظہور امام مہدی کہتے ہیں۔ ایک سوال کر کے ایک جواب دینا چاہوں گا۔ سوال یہ ہے میرے عزیزو، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ توجہ سے سن رہے ہیں، اور تعداد اس سے زیادہ اور کیا ہوگی، مکمل اس وقت آپ کے یہاں جگہ کی گنجائش نہیں ہے، اور بہت زیادہ آپ کو اس کیفیت میں تکلیف بھی نہیں دینا چاہتا۔ بات اپنی مکمل کروں اور کام کی باتیں کروں اور آپ سے رخصت لوں۔ توجہ چاہوں گا آپ سے۔ ایک سوال ہوتا ہے ہم سے کہ ہر مجلس میں مولا علی کی بات کیوں، بار بار علی علی کا ذکر، اور بھی تو امام ہیں، اور اماموں کا ذکر ایسا کیوں نہیں جیسا علی کا ذکر؟ تو انہیں جواب دے رہا ہوں، یہ ہمارا جو دور ہے ہم امام مہدی کے شیعہ ہیں، دور امام زمانہ کا ہے، 12ویں امام کا دور ہے نا۔ ہر امام کی معرفت حاصل کیے بغیر اگر اس زمانے کے لوگ مر جائیں گے تو جاہلیت کی موت مرے گا۔ حدیث کہہ رہی ہے من مات ولم یعرف امام زمانے فقد مات میتۃ الجاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھے مر جائے تو جاہلیت کی موت مرے گا۔ تو دور تو امام مہدی کا ہے، تو امام مہدی کی معرفت میں کیسے حاصل کرے؟ ہم نے دیکھے نہیں حضرت دشمنوں سے کیسے ہیں، اپنوں سے کیسے ہیں، جی گھر والوں کے ساتھ کیسے ہیں، اپنے شیعوں سے کیسے ہیں، حضرت کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، حضرت کے بچے کتنے ہیں اور حضرت کا خانوادہ کیسا ہے۔ ہمیں تو حضرت کے بارے میں سوائے نام کے کچھ پتہ ہی نہیں۔
اور اگر آپ مر جائیں ہم تو کیا جاہلیت کی موت نہیں مرے گی؟ قرآن تو کہہ رہا ہے، معقول حدیث تو کہہ رہی ہے کہ جاہلیت کی موت مرے گے، اور امام کے دور میں اور امام کے بارے میں ہم جانتے نہیں ہیں۔ لہذا اب اس کا جواب دے رہا ہوں، زیادہ سے زیادہ علی کا ذکر کرو، علی کی ہی طرح مہدی ہے۔ جتنا ہم امام مولا علی کا ذکر کریں گے اتنا معرفت مہدی پیدا ہوگا۔ کیا کریں گے امام زمانہ آ کر؟ وہی کریں گے جو علی نے کیا، عدل الہی کا قیام، ناانصافیوں کا خاتمہ، گھر سے تبلیغ اور تہذیب کا یا آغاز، جو کام علی نے کیا وہی کریں گے۔ اب علی مولا نے کیا کیا؟ صرف ایک منظر دکھایا ہوگا۔ دیکھیے، ڈاکٹر کی ایک زینت ہے، ایک اس کا پروٹوکول ہے، ایک اس کا حلیہ ہے، ایک اس کا انداز ہے، ایک اس کی نشانی ہے، اس کا طریقہ ہے، اس کے طریقے سے پتہ چل جاتا ہے کہ ڈاکٹر ہے، اس کے بولنے بات کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹر ہے۔ ایسے ہی حکمرانوں کا اپنا ایک انداز ہے، طریقہ ہے، بات کرنے سے، آنے جانے سے معلوم ہو جائے گا یہ حاکم ہے۔ ایسے ہی ہے عالموں کا بھی ایسے ہی، ان کا آنا جانا، ان کا بولنا بات کرنا بتا دے گا کہ عالم ہے۔ ہر ایک کا ایک انداز اور ایک حلیہ ہوتا ہے، ہر ایک کی ایک زینت ہوتی ہے، ہر ایک کی ایک شناخت ہوتی ہے۔ اب ذرا حدیث سنیے، یا علی زینک اللہ فی الدنیا بالزہد ووہب لک حب المساکین۔ نبی فرما رہے ہیں، یا علی، اللہ نے دو چیزوں سے تمہیں سجا کر سنوار کر بھیجا ہے، دو چیزوں سے تمہیں آراستہ کر کے بھیجا ہے۔ سب سے پہلی چیز، تم دنیا کے زاہد ہو اور فقیروں کے ساتھ بیٹھتے ہو، مسکینوں سے پیار اور دنیا سے زہد، ان دو چیزوں سے اللہ نے تمہیں سجایا ہے۔ علی دنیا کو اپنی جوتیوں کے نیچے رکھتا ہے، اللہ اکبر، اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ خبردار میرے عزیزوں، اگر کسی کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، کالا ادھرا ہوا ہو، پائچے پھٹے ہوئے ہوں، دو رنگ کی چپلیں پہنے ہوئے ہوں، اسے حقیر نہ جاننا، اس لیے کہ علی سے پیار کرتا ہے۔ خبردار مہنگے کپڑوں میں کوئی نظر آئے تو اسے معتبر نہ ماننا، ہو سکتا ہے معتبر ہو لیکن کپڑوں کی بنیاد پر معتبر نہ ماننا۔ گاڑی سے اگر مہنگی گاڑی سے اتر رہا ہو تو اسے امیر آدمی نہ ماننا۔ اللہ نے اپنے ولیوں کو فقیروں میں چھپایا ہے، کبھی بھی 2 کروڑ کی گاڑی سے اللہ کا ولی نہیں اترے گا۔ اگر ولی بننے کا شوق ہے تو پھر سادگی اپناؤ۔ ہو نہیں سکتا کہ کوئی مہنگے گھر میں رہے اور وہ چاہے کہ میں اللہ کا ولی بن جاؤں، نہیں ہو سکتا، دونوں کام ایک ساتھ نہیں ہوں گے۔ لہذا علی کو مولا نے 2 چیزوں سے سجا کر بھیجا، بالزہد فی الدنیا وحب المساکین، مسکینوں سے پیار۔ جملہ محسوس کریں گے؟ حضرت مالک اشرف فرماتے ہیں، زمیندار آدمی تھے حضرت مالک اشرف، پیسے والا خاندان ہے مالک اشرف، خاندانی زمیندار آدمی۔ حضرت مالک اشرف فرماتے ہیں، جب علی مسکینوں کے ساتھ گھل مل جاتے تھے نا تو دل کرتا تھا میں بھی مسکین ہوتا۔ جتنا پیار علی مسکینوں کو دیتے تھے، غریبوں کے ساتھ بیٹھتے۔ سلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ خبردار میرے عزیزوں، کسی کو پھٹے ہوئے کپڑوں میں دیکھ کر حقیر نہ جاننا۔ ویسے بھی میں اور آپ جس جگہ بیٹھے نا، یہاں اینک بدلی جاتی ہے، یہاں بیٹھنے والوں کی دید تبدیل کی جاتی ہے۔ ہم یہاں بیٹھ کر وہ اینک لگاتے ہیں جو حسین دکھانا چاہتے ہیں، یہاں بیٹھنے والا کوئی اور زاویے سے دیکھتا ہے۔ خبردار، مولا کی ولایت کا عنوان یہ ہے کہ علی کی سیرت سے بروان کیا جائے۔ یہ بلدیاتی نظام جو آج بعض اوقات تازہ ہو جاتا ہے، کبھی ختم کر دیا جاتا ہے، کبھی دوبارہ لے آتے ہیں، بلدیاتی نظام سب سے پہلے مولا علی لے کر آئے،
فلاں صاحب نے پولیس کا محکمہ بنایا، فلاں شخصیت نے فلاں محکمہ بنایا، یقیناً تاریخی طور پر بڑے کارنامے ہیں مگر عزیزان گرامی یہ جو عوامی مسائل اور حقوق کی بحالی کا ادارہ ہے اس کے موجد مولا نہیں ہے۔ مولا نے اپنے دور حکومت میں اوریف کے نام سے ہر محلے سے ایک نمائندہ لیا تھا، ہر محلے سے ایک نمائندہ اپنے پاس لیا تھا جس کو مولا نے نام رکھا تھا اوریف۔ اوریف مولا کا اس محلے میں نمائندہ ہوتا تھا اور مولا اس کے ذریعے سے خبریں لیتے تھے اور اس کے ذریعے سے مساکین کے مسئلوں کو حل کرتے تھے۔ بیت المال کو شہد ملا، منو ٹنو شہد آیا مولا علی کی حکومت میں، حضرت نے فرمایا کہ مسکینوں میں بانٹنا ہے، غریبوں میں تقسیم کرنا ہے اور اوریف کے ذریعے سے تقسیم کرنا ہے۔ مالک فرماتے ہیں عجیب منظر تھا کہ جب علی کے اوریف بانٹ رہے تھے نا مال، تو علی اس طرف جا کے کھڑے ہو گئے جو لینے والے تھے، تو مولا کے کارکنوں نے کہا مولا آپ وہاں یہاں تشریف لائیں۔ حضرت نے فرمایا میں وہاں اس لیے کھڑا ہوں کہ لیتے ہوئے شرمندگی نہ رسنا، انہیں یہ احساس نہ ہو کہ ہم فقیر ہیں۔ میں لینے کے لیے نہیں گیا ہوں، ان کا حوصلہ بڑا کرنے کے لیے گیا ہوں۔ مسکینوں کے ساتھ بیٹھنا عزیزوں، کبھی بھی ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر غریبوں کے مسائل کو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ غریبوں کے مسئلے وہ بہتر سوچ سکتا ہے جو کم سے کم ایسے علاقوں میں جائے کہ جہاں پنکھا نہ ہو، جہاں گرمی ہو، جہاں دھول مٹی اٹھتی ہو، جہاں گرے ہوئے اور ٹوٹے ہوئے گھر ہو۔ جب وہ وہاں جائے گا تو اسے پتا چلے گا کہ غریبوں کے مسئلے کیا ہیں، اور غریبوں کا مسئلہ حل کرنا یہ علی اور علی والوں کا کام ہے۔ لہذا جو اس مجلس میں صاحبان حیثیت لوگ بیٹھے ہیں، اللہ ان کی حیثیت میں اضافہ فرمائے، ان کے دولت میں پیسے میں اضافہ فرمائے۔ میں مولا کائنات کی سیرت کا ایک پیغام دیتا ہوا گزرنا چاہتا ہوں کہ کوئی مہینے میں ایک دن ضرور نکالیے اور آبادی میں غریب محلوں میں اور غریبوں کی آبادیوں میں جائیے اور قریب سے دیکھیے کہ ان کے مسئلے کیا ہیں، اور اس غرض سے نہ جائیے کہ آپ کو الیکشن لڑوانا، اس غرض سے جائیے کہ اس کے دل پہ علی بس رہا ہے، اس آبادی میں رہنے والوں کے ہاں علم لگے ہوئے ہیں، یہ اہل بیت کی محبت رکھتے ہیں چاہے سنی ہو یا شیعہ ہو۔ یہ بات میں بار بار کرتا ہوں اور یہاں بھی تکرار کر رہا ہوں، خبردار یہ مجلس شیعوں کی ملکیت نہیں ہے، شیعہ امام حسین کی عطاری کے مالک نہیں ہے، شیعہ ذرا اپنے آپے میں رہے، امام حسین کی عطاری کے مالک نہیں ہے، نوکر ہے، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جو بھی اس دروازے پر آ کے بیٹھا ہے میرے مولا حسین کا مہمان ہے، اور اگر میں مجلس کر رہا ہوں تو ان مہمانوں کا خیال رہے، ہاتھ جوڑ جوڑ کے معافی مانگوں، یہ تکلیف تو نہیں ہوئی کوئی، میری طرف سے مجلس کی انتظامات میں کوئی کمزوری رہی ہو تو معاف کر دینا، اگر تمہارے کوئی جوتی چپل گم ہو گئی ہو تو بھائی مجھے معاف کر دینا، کسی نے کوئی دلاداری کر دی ہو تو معاف کر دینا۔ میں نے اعلان کیا تھا، میں فقیر کے طرف سے بول رہا ہوں، میں نے اعلان کیا تھا کہ مجلس ہوگی اور تمہیں فلاں تکلیف ہو گئی، مجھے معاف کر دو، آپ کا مقام بہت بلند ہے، آئمہ آپ کے ساتھ آ کے بیٹھتے ہیں، امام سجاد وہاں آ کے بیٹھتے ہیں جہاں حسین کے رونے والے بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، کم مقام نہیں ہے آپ کا، اپنی قدر کو محسوس کریں گے۔ لہذا میں اپنے حصے کی بھی معافیاں آپ سے مانگتا ہوں، کبھی میرے خطاب میں میرے بیان میں کوئی ایسا جملہ ہو گیا ہو جو میں نے آپ کی دل آزاری کی ہو تو حسین کے سلسلے میں معاف کر دیجیے گا، اور پانی کی طرف سے بھی تکلیف ہوئی ہو تو معاف کر دیجیے گا۔ چلیے کچھ دیر کے لیے مدینے چلتے ہیں، مدینے میں گھر سے دعا اٹھ رہا ہے، حضرت کو دعا چولہے کے جلنے کا، وہ دعا دروازے کے جلنے کا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اور دروازہ بھی معمولی دروازہ نہیں ہے، مدینے میں ایک گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، وہ دھواں زہرا کے دروازے کے جلنے کا۔ کیسا دروازہ ہے؟ جہاں نبی کھڑے ہو کے سلام کرتے ہیں،
سورہ مبارکہ نور کی آیت نازل ہوئی فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر اسمہ، ان گھروں کی تعظیم کرو جن گھروں میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ وہ گھر کون سے ہیں جن میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور ہمیں حکم ہے کہ ہم ان گھروں کی تعظیم کریں؟ سرکار نے فرمایا بیوت الانبیاء، وہ انبیاء کے گھر ہیں۔ برابر سے ایک صحابی محترم کی آواز آئی ھذا المکان منھا، علی و بطول کا گھر ان میں سے ہے۔ نبی نے اسے دیکھ کر بے ساختہ فرمایا نام من افضلھا، یہ گھر ان سارے گھروں سے افضل ہے۔ قرآن کی زبان میں جو علی اور بطول کا گھر سارے گھروں سے افضل ہے، کیا اس دروازے پر آگ لگائی جائے گی؟ کیا اس گھر پہ حملہ کیا جائے گا؟ سیدہ کی آواز آ رہی ہے اس گھر میں حسنین رہتے ہیں۔ جب کہا تھا بیوی نے جب فرمایا تھا، جب انہوں نے کہا نا کہ علی کو باہر بھیجو ورنہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے، تو بیوی نے فرمایا تم علی کو لے جائے ہو اور گھر کو آگ لگانے کی بات کر رہے ہو؟ اس گھر میں تو حسن و حسین بھی رہتے ہیں۔ قیامت کا جملہ ہے کہ کوئی رہتا ہو ہم آگ لگاتے ہیں۔ اس وقت جناب زہرا نے فریاد کی بابا آپ کی امت کو کیا ہو گیا؟ سیدہ نے فریادیں کرنا شروع کی، لوگ مڑ مڑ کے رونے لگے، ساری مسجد آئی تھی واپس چلی گئی، 10 لوگ باقی رہ گئے اور عزادارو دروازہ جلا دیا گیا۔ مجھے احساس ہے کہ شاید میری گاڑی میں وہ کتاب موجود ہے جو ہم نے دکھائی ہے، کتابیں دکھائی ہیں، 42 کتابیں دکھائی ہیں کھول کھول کر، کہ یہ ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جناب زہرا کے دروازے پہ کیسے شور مچا، کیا ہوا تھا سیدہ کے دروازے پر۔ اپنے سنی بھائیوں کی 42 کتابیں دکھائی ہیں۔ اب اگر یہ والی بات کرو کہ فلاں کتاب ایسی ہے تو بھائی وہ کتاب آپ کی ہے، حضور آپ کا ہے، یہ نہیں بولو کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ بڑے لوگ لکھ کر چلے گئے کہ زہرا کے ساتھ کیا ہوا۔ نبی فرماتے میری زہرا کے گھر پہ حملہ ہوگا، میری زہرا کی پسلیاں توڑی جائیں گی، میری زہرا کا محسن مارا جائے گا۔ سیدہ آوازیں لگائے گی مجھے بچاؤ، کوئی زہرا کو بچانے والا نہیں ہوگا، مجھے فریادیں کر کر کے پکار رہی ہوگی مگر میں نہیں ہوں گا اس کی مدد کے لیے۔ یہ سب کچھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، عزادارو کچھ دیر مدینے میں رہیے، اللہ چھوٹے بچوں کی ماں کو دنیا سے نہ اٹھائے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کی ماں جب مر رہی ہوتی ہے نا، اس کا حال بڑا غیر ہو رہا ہوتا ہے۔ کبھی فلاں عزیز کو بلا کے کہتی ہے میرے بچے کا خیال رکھنا، کبھی فلاں عزیز کو بلا کے کہتی ہے میرے بیٹے کا خیال رکھنا، کبھی خاندان کی عورت کو بلا کے کہتی ہے میری بیٹی بہت چھوٹی ہے۔ عزادارو جب جناب زہرا کی شہادت ہو رہی ہے نا، امام حسن 6 سال کے ہیں، مولا حسین 5 سال کے ہیں، جناب زینب 4 سال سے کم عمر میں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی ماں۔ علی میرے بعد شادی ضرور کیجیے گا مگر میرے بچوں کا خیال رکھیے گا، میرے حسن کو غیرت بہت آتی ہے، میرا حسن غیرت مند بہت ہے، میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، جب آپ بلند آواز سے ہوتے ہیں نا امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں یا اللہ یہ ہمارے عمل کو زندہ کر رہے ہیں۔ علی میرے حسین کو پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، میرے حسین کا خیال رکھنا۔ جب مولا کو ضربت لگی نا اور 30واں دن آیا شہادت والا دن، امام حسین سے فرمایا حسن میرے سامنے میرے سارے بچوں کو بٹھاؤ، میری بہوؤں کو بٹھاؤ، میرے پوتا پوتیوں کو بٹھاؤ، میرے نواسہ نواسیوں کو بٹھاؤ، میرے دامادوں کو لا کر بٹھاؤ، سب میرے سامنے آ کر بیٹھے اور افطار کریں۔ جب دسترخوان لگ گیا امام حسن سے فرمایا حسن مجھے بٹھاؤ، مولا لیٹے ہوئے تھے، تکیہ لگاؤ مجھے بٹھاؤ۔ مولا کو بٹھایا گیا، فرمانے لگے کھانا اور پانی لے کر آؤ۔ مولا علی کے سامنے پانی بھی رکھ دیا، کھانا بھی رکھ دیا، فرمانے لگے حسین کہاں ہے؟ برابر سے آواز آئی بابا میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں۔ میرے مولا علی نے لقمہ بنایا اپنے ہاتھ سے اور مولا حسین کے منہ میں دے کر پانی کا گلاس پلایا اور کہا تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا کہ حسین کے کھانے اور پانی کا خیال رکھوں گا۔ فرمایا اجرکم اللہ، فرمایا میری زینب بغیر چادر کے بھائیوں کے سامنے بھی نہیں آئی،
میری زینب کے حجاب کا خیال رکھنا۔ ایک ایک بچے کے بارے میں بی بی زہرا نے وصیت فرمائی اور پھر ایک ایک بچے کو علیحدہ علیحدہ حجرے میں بلایا۔ امام حسن سے کہا حسین کا خیال رکھنا، حسین سے کہا بھائی کا خیال رکھنا۔ سب بچوں سے جب ملنی تو فرمایا آخر میں زینب کو میرے پاس بھیجو۔ جناب زینب آئی ہیں، 3.5 اور 4 سال کا سن ہے بی بی زینب کا۔ قریب آ کر بیٹھے، ماں نے وصیتیں کرتے ہوئے فرمایا زینب وہ صندوقچہ اٹھا کے لاؤ۔ ایک چھوٹا سا صندوقچہ ہے، جناب زینب اٹھا کر لائی، کہا بیٹا اسے کھولو، اس میں کیا ہے؟ جناب زینب نے کھولا تو اس میں کفن رکھے ہوئے تھے۔ فرمایا جب تمہارے نانا کی رحلت ہو رہی تھی تو جنت سے جبریل پنجتن کے 5 کفن لے کر آئے تھے۔ ایک کفن نبی کو دے دیا، یہ 4 کفن پنجتن کے ہیں، مجھے ایک ایک دکھاتی رہو تو میں بتاتی رہوں کہ کون سا کفن کس کا ہے۔ جناب زینب نے کفن اٹھا کر دکھایا، فرمایا زینب انہی دنوں میں تمہارے بابا تمہارے پاس آئیں گے اور تم سے کہیں گے اماں زہرا کا کفن لا دو، تو یہ میرا کفن ہے، بابا کو دے دینا۔ میں پہلے تو بی بی سے کہوں گا بی بی آپ بڑی سنگین ذمہ داری دے رہی ہیں چھوٹی سی بچی کو، یہ کفن دینے کی ذمہ داری تو گھر کے بڑوں کو دی جاتی ہے۔ چھوٹی سی بچی زینب یہ میرا کفن ہے، اپنے بابا کو دے دینا۔ دوسرا کفن دیکھ کر جناب زہرا نے فرمایا زینب کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسن گھر میں آئے گا اور تم سے کہے گا کہ بابا علی کا کفن لانا، تو جنت سے یہ علی کا کفن آیا ہے، یہ والا کفن بھائی کو دے دینا۔ پھر دوسرا کفن دیکھ کر فرمایا، تیسرا کفن دیکھ کر فرمایا زینب کچھ مدت بعد تمہارا بھائی حسین گھر میں آئے گا اور تم سے کہے گا بھائی حسن کا کفن لا کے دے دو، تو یہ کفن جنت سے حسن کے لیے آیا ہے۔ سنیں گے آخری کفن رہ گیا، جناب زینب نے اٹھایا تو زہرا رونے لگی، فرمایا یہ کفن بھی حسن کا کفن ہے۔ تو کم سے تھی نا جناب زینب، روتے ہوئے فرمانے لگی بھائی حسین کا کفن کہاں ہے؟ فرمایا حسین کا کفن جنت سے نہیں آیا، میرا بچہ کربلا میں بغیر کفن کے بے گورو کفن رہے گا نبی کے زمانے۔ مجلس کے بانی کے رزق میں عزت میں اضافہ، سب کی عاقبت بخیر، امام زمانہ جو ظہور عطا، مجلس جاری ہے، میرے عزیز مہمان ذاکر اہل بیت کی مجلس سے خطاب کریں گے۔